اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا، اس کو پکارا جائے گا آؤ، چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا۔ لوگوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی پناہ، یہ اتنا تکلیف دہ معاملہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ اس طرح چار دوست گھیر کر جب اس کا کوئی مذاق بناتے نا، بعض اوقات ہمارے فرینڈ سرکل میں، فیملی ممبر میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بولنے پر قدرت نہیں ہوتی، جو اتنے بول نہیں سکتے، اور مطلب انہیں اتنا آتا نہیں ہے، بہت زیادہ چالاک بھی نہیں ہوتے، تو کئی خاندانوں میں، فیملی میں، دوستوں میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دعوتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کا بعض اوقات بہت مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات کچھ تھوڑے سے معذور قسم کے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، ان کی بھی سخت دل آزاریاں کی جاتی ہیں اور سخت ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ایسے ایسے مذاق بنائے جاتے ہیں، ایسی ایسی نقلیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، ایسے لوگوں کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ جو قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے ساتھ جو ہوگا، یعنی سوچئے کہ اس کو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے بلایا جائے گا اور وہ جنت کی طرف جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا، دوبارہ جنت کا دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، وہ دوبارہ جنت کی طرف جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھولا جائے گا، اب بلایا جائے گا تو وہ جائے گا بھی نہیں۔ یہ کتنی سخت سزا ہے جو یہ دنیا میں لوگوں کو دیا کرتا تھا تکلیف، اس تکلیف کا یہ گویا کہ نتیجہ آپ سامنے دیکھیں۔ بعضوں کو بڑا اپنے اوپر وہ ہوتا ہے کہ میں بڑی مذاق کر سکتا ہوں، بڑی مسخری کر سکتا ہوں، بڑا یہ کر سکتا ہوں، بڑا وہ کر سکتا ہوں۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر اس طرح کی عادت ہے مذاق اڑانے کی، مذاق بنانے کی، جس کو ہمارے عموماً عام ہماری لینگویج میں کہتے ہیں دوستوں میں فلم چڑھانا، ایک کو جو پکڑ کے جب ساری اس کی جو فلم لیتے ہیں نا، جو اس کی تفریح لیتے ہیں، اب وہ ہنس تو رہا ہوتا، اب ہنسے گا نہیں تو کیا کرے گا، بھاگے گا، وہ کچھ بھی بولے گا تو دوبارہ اس کی شروع ہو جائے گی، پھر بولے گا پھر شروع ہو جائے گی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر، اسکول کے اندر، یہ دینی مدارس میں یا دینی اداروں میں عموماً آپ کو یہ رجحان کم ملے گا۔ میں نہیں کہتا کہ 0% ہوگا، مگر بہت کم ہوگا، اور آگے جا کر شاید واقعی بہت کم ہو جاتا ہوگا، لیکن یہ بعض اوقات آپس کے دوستوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں مطلب کہ بڑا ترم، اس میں بعض ایک آدھ ہوتا ہے ایسا، ترم خان سمجھتا ہے کہ میں بڑا چرب زبان ہوں، 2 منٹ میں ان کی عزت اتار دیتا ہوں، 2 منٹ میں ان کا مذاق بنا دیتا ہوں۔ اچھا، ان سے لوگ بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں، یار اس کے منہ نہیں لگتے، یہ کہتے ہیں بھائی اس کے منہ نہیں لگنے، 2 منٹ میں عزت لے لیتا۔ اچھا، وہ اپنے آپ کو بڑا مطلب ترم خان سمجھتا ہے، مگر اس ترم خان کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں کا مذاق بنانے کی صورت میں قیامت کے دن اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو کیا کرے گا۔ اس طرح لوگوں کو تکلیف دینے والے کے اوپر خارش مسلط کی جائے گی، جس سے وہ اپنے بدن کو ایسی کھجائے گا کہ گوشت پوست سب نکل جائے گا، ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور کہا جائے، پوچھا جائے گا تکلیف ہو رہی ہے؟ چکھ اس تکلیف کا مزہ جو تو دنیا میں مسلمانوں کو دیا کرتا تھا۔ تو یہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں گیدرنگز میں، ماحول میں، خاندان میں، جو بیٹھے بیٹھے ان کا کام یہی ہوتا تفریحاں لینا، اور یہ تفریح لینے میں لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ عورتوں میں بھی ہوتا ہوگا، میں نہیں کہتا عورتوں میں نہیں ہوتا ہوگا، میرا ایک گمان ہے
کہ لڑکیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اللہ اللہ، یہ بھی مطلب کہ ٹھیک ٹھاک آپس میں یہ سب کرتی ہوں گی اور ٹھیک ٹھاک مذاق بناتی ہوں گی. پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام و دین بڑا خوبصورت ہے. یہ اپنے ماننے والے کی بڑی عزت کی حفاظت کرتا ہے. مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان. نہیں کرنا چاہیے، تکلیف ہوتی ہے. یعنی اسلام ہے نا ہمارا خوبصورت دین، یہ تکلیف کے معاملے میں بہت ہی کھل کر اور بڑی واضح ہدایت دیتا ہے کہ کوئی ایسا کام آپ اور میں کرے ہی نہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اس کو گھبراہٹ ہو، وہ بے چین ہو جائے. جی ہاں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ حدیثیں سن لیں گے بالکل کلیئر ہو جائے گا. کرسٹل کلیئر میسج ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. مزاج جس کو ہم کہتے ہیں، خوش طبعی جسے کہتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق جیسے ہم اپنے آپس کی لینگویج میں کہتے ہیں. اس میں پیارے سمجھو کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، اس میں کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب اتنا صاف ستھرا مزاح یہ آتا کس کو ہے؟ یہاں تو اس طرح کا مزاح تو کوئی کروڑوں میں ایک آدھ صحیح طور پہ کر لیتا تو کر لیتا ہو. تو اس حد تک تو مزاح کی، وہ بھی اس حد تک مزاح کی بھی کسی حد تک شریعت میں اجازت موجود ہے. ادروائز یہ کہ اگر کوئی ایسا مذاق، کوئی ایسا مزاح، کوئی ایسا کسی کے ساتھ جوک، کسی کے ساتھ برتاؤ جس سے اس کا مذاق بنتا ہو، اس کی عزت پامال ہوتی ہو، فلم چڑھتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو، نہیں اجازت. یعنی تکلیف ہے نا مسلمان کو تکلیف دینا. میں آپ کے سامنے اس کی کچھ حدیثیں رکھتا ہوں، آپ روایتیں سنیں. اللہ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کو ناپسند فرمایا ہے. میں آپ کے سامنے حدیث جو سنانے جا رہا ہوں، حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ایک آدمی نے کسی شخص کا جوتا پکڑ کر غائب کر دیا. مقصد اس سے دل لگی تھی، مذاق. تو جوتے والے نے یہ بات، یعنی جس کا جوتا غائب ہوا، جوتے والے نے یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کر دی جوتے کے تعلق سے. اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو مت ڈرایا کرو، کیونکہ مسلمان کو ڈرانا ظلم عظیم ہے. ایک اور اس طرح کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب اٹھ کے چلے گئے اور اپنے چپل جوتے بھول گئے. تو کسی دوسرے نے وہ چپل اور جوتے چھپا لیے. جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے یہاں میرے جوتے تھے. تو چھپانے والے نے بولا یہ میرے پاس ہے. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پریشان کرنا کیسا برا ہے. بہت اہم بیان ہے. مومن کو پریشان کرنا کیسا برا کام ہے، کیسا برا ہے. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو صرف دل لگی کے لیے ایسا کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، مومن کو پریشان کرنا کیسا برا فعل ہے، مومن کو پریشان کرنا کیسا برا فعل ہے. اب اس پر غور کریں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام آپس کے تعلق کو کیسے بہتر کر رہا ہے. آپ کو شاید تجربات ہوں گے، نوجوان کافی تعداد میں ہوتے ہیں. زیادہ تر ہمارے نوجوانوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں دوستوں میں، جو دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں، اوور جو مستی مذاق اوور ہو جاتے، دیکھ اب تو اوور ہو گیا، اب چلنا تو دیکھ زیادہ فری نہیں ہو، زیادہ نہیں کر، کیا کر لے گا، کیا کر، یہ مذاق میں ہو رہا ہے، کیا کر لے گا یار، دیکھ منع کر رہا ہوں نا، دے دینا چابی، مت کرنا یار. ارے نہیں ہے، دیکھ نہیں ہے چابی، اور اس سے چابی 4 آدمی میں پاس کر دی ہے، نہیں ہے چابی، دیکھ یار، دیکھو یار پرابلم ہو رہا ہے، مجھے دے دو چابی. نہیں ہے، یقین مانو نہیں ہے یار، یوں کر کے مذاق. اچھا بھائی نہیں دیتا، کیا کر لے گا، ارے دے، کیا کر، تھپڑ لگا دیتے. یہ تو ایسے مطلب میں نے آپ کو باتیں بیان کی ہے کہ مطلب ہزاروں ایسے واقعات مل جائیں گے، گریبان پکڑ لیں گے.
وہ بولے یار یہ کوئی بات ہوئی مذاق، وہ مذاق کی حد ہوتی ہے، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا نا بھائی، مذاق کی حد ہوتی ہے، تم تو بالکل جامے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسا بھی کوئی مذاق ہوتا ہے؟ کتنوں کو تو ایسا مذاق سوچتا ہے، پیٹرول، وہ پیٹرول کی پائپ ہوتی ہے، پیٹرول کا پائپ نکال کے پیٹرول نکال دیتے ہیں کہ کیا مارتا رہے، وہ پیٹرول ہی نہیں ہے، کہاں سے ہوگا، کاربیٹر تو خالی کر دیتے ہیں، ستاتے ہیں، گاڑی کی چابی چھپا لیتے ہیں۔ وہ پہلے ایک ہوتا تھا موٹر سائیکل میں چین لوگ لگا دیتے تھے، چابی لے کر چلے گا، وہ چلے کدھر سے؟ اس طرح کے اسکولوں میں بھی آپ نے مذاق دیکھے ہوں گے، کالجز میں بھی مذاق بنتے ہیں۔ بعض اوقات تو بدقسمت لوگ عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھتے ہیں، ایسے ایسے گندی ذہنیت کے لوگ ہیں، باتھ روموں میں جا کر کسی کے بارے میں لکھ کر آ جاتے ہیں، باتھ روموں کے دروازے پر، ٹوائلٹ کے دروازوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ کر آ جاتے ہیں، گندی گندی باتیں لکھ کر آ جاتے ہیں۔ اب کیا جو اندر ہوگا وہی نکل رہا ہے، اور نکل بھی ایسی جگہ رہا ہے کہ اس کا نکلنا بھی وہیں سے تھا، اتنا مطلب اندر باہر ہر جگہ گندگی گندگی بھری ہوئی ہے۔ یہ بھی کوئی مطلب کہ کوئی مطلب ایسا کوئی بندہ، کوئی شریف آدمی کرے گا یہ؟ کین یو امیجن کہ کوئی صاف ستھرا پاکیزہ سوچ رکھنے والا کوئی شریف اور نیک آدمی حرکت کرے گا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نتھنگ، نیور نیور نیور۔ یہ دماغ کی گندگی ہے، دماغ کا کچرا ہے۔ باتھ روموں میں لکھیں گے، گاڑیوں پہ لکھ کر چلے جائیں گے، گاڑیوں پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے تو گاڑیوں پر لکھ کر چلے جائیں گے، یہاں پارکنگ کرنا منع ہے، منع کو مٹا دیں گے، یہاں پارکنگ کرنا ہے، ہارن بجانا منع ہے، منع کو مٹا دیں گے، ہارن بجانا ہے۔ یہ سب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، یہ سب آپ کو پتا ہے، میں کوئی ایسے تھوڑی کوئی بہت ہی کوئی چھپی ہوئی کتاب سے کوئی چیزیں نکال کے لایا، سڑکوں پر یہ سارے منا دے رہے ہیں، موٹر سائیکل چھپا دیتے ہیں، اور موٹر سائیکل ڈھونڈتا رہے اپنی سائیکل چھپا دیتے، ڈھونڈتا رہے، اپنی کاپی چھپا دیتے، پین چھپا دیتے، پینسل چھپا دیتے ہیں، کیا کیا چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ جوتا چھپانے والے کی میں نے حدیث بیان کی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو پریشان کرنا کیسا برا فعل ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی زبان کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ حدیثیں سنیں اور اپنے دین اور اپنے اسلام کی اس خوبصورتی پر ناز کرو کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے۔ قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب کرام سفر میں تھے، ان میں سے ایک صاحب نیند آ گئے، سو گئے، تو ایک دوسرے نے سونے والے کے پاس ایک رسی کو پکڑ لیا، آگے بڑھے اور سونے والے کے پاس ایک رسی کو پکڑ لیا، جس سے وہ گھبرا گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ ایک اور روایت سنیے، اسی طرح ایک سفر کا واقعہ ہے کہ ایک سواری پر سوار تھے، تو سواری پر اونگ آ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، تو کسی نے تیر اپنے اس میں سے نکالا اور جو اونگ جن کو نیند آ گئی تھی یا نیند آ رہی تھی ان کو جگایا نا، تو اب تیر تھا، وہ خوف زدہ ہو گئے تیر کو دیکھ کر۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ ایک اور حدیث سنیے، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا سامان ہرگز نہ مذاق کے طور پر چھینے اور نہ حقیقتاً۔ یہ سب تحفظ دیا جا رہا ہے، اور ایک خوبصورت باوقار زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے ان اصول اور ان طریقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مطلب کہ سمجھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے غلاموں سے بے حد محبت ہے۔ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت
ہے ترک ادب ورنہ کہیں تم ہم پہ فدا ہو. بہت محبت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی حیات مبارک میں، اپنی ظاہری حیات میں اپنے غلاموں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ سوچئے آسانی کی جب بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ احکام کے تعلق سے جس سے مطلب کہ امت کو تکلیف ہو جاتی، اسے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا آپ نے انداز اختیار فرمائے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات گرا نہ ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ جب بھی وضو کرے مسواک ضرور کیا کرے، کیونکہ اس حکم سے کئی لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس لیے یہ حکم نہیں دیا. اس طرح کی کئی روایات، تکلیف 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 نہ ہو کسی کو. ایک روز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بڑی مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے آج نماز ادا کی ہے اور آج تک میں نے ایسی مختصر نماز نہیں دیکھا آپ کو، نماز جو آپ نے مختصر پڑھی. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، اور اس وقت صحابیات خواتین یہ پیچھے نماز ادا کیا کرتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کی ماں ہو سکتا ہے، کوئی خاتون پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہی تھی، یقیناً اس میں اس بچے کی ماں ہوگی. میں نے ارادہ کیا کہ میں جلدی نماز سے فارغ ہوں تاکہ وہ ماں نماز سے فارغ ہو کر اپنے بچے کو گود میں لے اور اسے چپ کرا دے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت اور اپنے غلاموں کے لیے لطف و کرم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دم بھرنے والوں، محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں، محبت کی بات بھی کریں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف بھی پہنچائیں، ان کو ڈرائیں، ان کو دھمکائیں، ان کے ساتھ غیر اخلاقی خلاف شرع مذاق کریں، ان کی عزت اور ان کی جان میں ہم دست اندازی کریں، ان کا برا چاہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. پیارے اسلام بھائیو، آپ فیضان مدینہ میں ہیں، اس انداز کو اختیار کریں. آپ اپنے گھروں میں ہیں، گھروں میں اس انداز کو اختیار کریں کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور یہی انداز سیکھ کر آپ اپنے گھروں کو بھی جائیے گا، اپنے محلوں میں جائیے گا اور لوگوں کو بتائیے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں الحمدللہ جینے کا طریقہ، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. ہم جو گالیاں دیا کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے، ابے تبے کیا کرتے تھے، جانتا نہیں ہے، اب بھائی نہیں جانتے تھے، اب جان کے بھائی بدماش آدمی ہو. پہلے نہیں جانتے تھے، پہلے ہم سمجھتے تھے اب شریف آدمی ہو، اب آپ نے جو تڑی ماری ہے تو اب سمجھ گئے کہ بھائی اب شریف آدمی نہیں ہو، ہماری غلط فہمی تھی، معاف کر دیجئے. یہ ابے تبے کوئی شریف آدمی تو کرتا ہی نہیں ہے نا. ڈرانے دھمکانے والے کام تو نہیں کیے جاتے. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے مسلمانوں کو تکلیف دینے والے عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کرنی ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اور ان میں آپس میں مسائل پیدا ہوں. دیکھیں تکلیف کے تعلق سے ایک اور میرے پاس روایت ہے، میں آپ کو سناؤں. اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بھی سنائی ہے. تو یوں تکلیف نہیں دینی چاہیے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیکی کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.